الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بابا سے ملا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑہ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا. اور رب ذوالجلال کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میری طرف سے آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اولیاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور رب ذوالجلال نے
اس رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی والے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید منانے کا موقع فراہم کیا۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے 11ویں پارے کی سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 58 میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور رحمت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے۔ اس لیے آج عید کے روز ساری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور عید الفطر کا دن بڑی اہمیت والا دن ہے۔ ترغیب و ترہیب کی روایت کے مطابق، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ آج کا دن میں نے بولا بڑی اہمیت والا دن ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے فرشتے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ زمین پر تشریف لانے کے بعد اللہ کے وہ فرشتے ساری گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو آج گلیوں کے کناروں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یوں اعلان کر رہے ہیں کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو میری بارگاہ سے، میری بارگاہ میں سوال کرو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں۔ آج کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارا سوال پورا کروں گا، اور جو تم دنیا کے بارے میں مانگو گے میں تمہاری بھلائی فرماؤں گا۔ یعنی کہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوا تو تمہیں عطا کر یا اس کا کوئی اور اجر دے دوں گا۔ اور میری عزت و جلال کی قسم کہ آج میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا، اور قیامت والے روز میں تمہیں رسوا نہ کروں گا۔ آج میں نے تمہیں بخش دیا اور قیامت والے روز رسوا بھی نہ کروں گا، لہٰذا اپنے گھروں کی طرف بخشش یافتہ لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو آج کے دن ہم لوگ گلیوں سے چل کر مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کے فرشتے گلیوں کے کناروں پر کونوں پر کھڑے ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو جب
اللہ رب العزت کے فرشتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا استقبال کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بخش رہا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، تو شیطان بدحواس ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں یہ والی روایت موجود ہے کہ جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ اس کی بدحواسی کو دیکھ کر اس کے چیلے شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا تمہیں کیا ہو گیا جو رو کیوں رہا ہے، چیخ کیوں رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں روؤں کیوں نہ، میں چیخوں کیوں نہ، میں پریشان کیوں نہ ہو جاؤں، کیونکہ آج رب ذوالجلال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش رہا ہے۔ اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا، اس وجہ سے میں غمزدہ ہوں، دکھی ہوں، لہٰذا تم انہیں دنیاوی خواہشات میں لذات کے اندر مبتلا کر دو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی ہم گلیوں اور بازاروں کی رونقوں کو دوبالا کر دیتے ہیں، پروگرام بنائے جاتے ہیں کہ عید کا دن کیسے گزارنا ہے، کیسے ہم نے کھیل و کود دنیاوی لذات کے اندر مبتلا ہونا ہے، کیسے ہم نے فضول خرچی کرنی ہے۔ ہم لوگ منصوبے بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنی حق حلال کی کمائی کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے ہم لوگ فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والا، فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی فضول خرچی کر کے تو اپنے آپ کو شیطانوں کی صفوں میں نہ شامل کر لے، کیونکہ شیطان تو رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تمہیں تو آج اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب نے تمہیں رمضان کا مقدس مہینہ رحمتوں والا، بخششوں والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا کرنے کے فوراً بعد رب ذوالجلال نے تمہیں عید کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اب ہم جس انداز میں روزے رکھنے چاہیے تھے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، ہم اس انداز میں نہ روزے رکھ سکے، نہ نمازیں پڑھ سکے۔ ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ جن کی ساری زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزری، وہ اپنی عید کو کیسے منایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روز عید کا روز تھا، تو لوگ عید ملنے کے لیے کاشانہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، وجہ کیا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روتے روتے گھر سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، رونے کا دن نہیں، آج رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج تو رب ذوالجلال نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں، عید کا دن عطا کیا، آج کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خوشی تو اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔
جس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، خوشی تو اس کے لیے ہے۔ اب معلوم نہیں کہ عمر بن خطاب کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا قبول نہیں۔ عمر بن خطاب کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا قبول نہیں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، جن کی حکومت کے انداز کو کافر بھی مانتا ہے کہ جو حکومت عمر بن خطاب نے کی نہ ایسی کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ جس عمر بن خطاب کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب عمر بن الخطاب فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جس نے عمر بن خطاب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب ذوالجلال سے محبت کی۔ ومن ابغض عمر بن الخطاب فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے عمر بن خطاب کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی لاکھ نمازیں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو کشانے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنے سے گریز نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کشا دوڑاتا ہے، لیکن عمر بن خطاب سے بغض رکھنے والا ہے۔ نکل جائے وہ اللہ کی بارگاہ سے، نکل جائے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے، وہ دفع ہو جائے، نہ اسے اللہ کو پیار ہے نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی میرے عمر سے خوف کھاتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں پتہ نہیں میرے روزے نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا قبول نہیں۔ آپ کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور ان کی آج ہی دیکھیے کہ عید والے روز اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں جھکائے آنسو بہا رکھے۔ اور ہم عید والے دن کیا کرتے ہیں؟ عید کا چاند نظر آتے ہی نہ ہمیں کوئی نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ رب کے احکامات کی فکر ہوتی ہے، دنیاوی لذات کے اندر ہم لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہی دیکھیے اور ہم اپنا کردار دیکھیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے آج اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے اور رب ذوالجلال کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے بزرگان دین کی حیات طیبہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، کتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہوتا تھا، رب کو خوش کرنا ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، عید کا روز ہے، پرانے کپڑے ان کے پاس ہیں، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اپنے شہزادے کو دیکھا کہ میرا شہزادہ عید والا روز ہے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گئی۔ بیٹے نے پوچھا بابا جان رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا آج عید کا دن ہے اور تیرا باپ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تجھے نیا سوٹ خرید کر دے دیتا۔ تو آپ کے شہزادے نے جواب بھی بڑا خوبصورت انداز میں دیا، اس نے کہا کہ بابا جان عید تو اس کی ہے جس سے رب راضی ہو، میں آپ کی فرما برداری کرنے والا ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل رب ذوالجلال بھی مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے بابا جان جب رب ہم سے راضی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہانا چھوڑ دیجئے، ان پرانے کپڑوں میں کیا رکھا ہے یا نئے کپڑوں میں کیا رکھا ہے۔ تو یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار
اور آپ کے شہزادے آپ کے بیٹے کا کردار، اتنی سادگی کے ساتھ عید کا تہوار اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارا کرتے تھے۔ یہ آج کے حکمرانوں نے ٹھاٹ باٹ بنا لیے۔ ہر حکمران کو تو چھوڑیے، جو چھوٹے چھوٹے کونسل ہوتے ہیں یا عام آدمی کو دیکھ لیجئے، ہر کوئی پروٹوکول مانگتا ہے کہ جب میں کہیں پر جاؤں تو 10 بندے کھڑے ہو کر کم از کم میرا استقبال کریں، مجھے آنر دیں۔ دین اسلام میں ایسا کوئی کسی قسم کا کردار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خلافت کا عہدہ دیا گیا، آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر جانے کے لیے باہر نکلے تو آپ کے لیے بگی کھڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، اس بگی پر تشریف فرما ہوئیے، اس پر بیٹھیے اور آپ اپنے گھر میں تشریف لے کر جائیے۔ پروٹوکول کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، میں پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بنا، میں تو مسلمانوں کا خلیفہ ان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے بنا ہوں، میں تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بنا ہوں، میں تو ان کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے خلیفہ بنا ہوں۔ ساری زندگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے حکمرانوں نے سادگی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری۔ حالانکہ حکمران خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگایا کرتے تھے، اعلیٰ سوٹ پہنا کرتے تھے کہ کئی گھنٹے گلیوں کے اندر وہ ان کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ لیکن جب خلیفہ بنے تو سادہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ یہاں پر لوگ پہلے حالات ان کے غریبانہ ہوتے ہیں، جب حکمران بن جاتے ہیں تو ٹھاٹ باٹ شاہانہ امیرانہ بن جاتے ہیں۔ کیسی زندگیاں بسر کیا کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عید کا روز ہے، آپ کی شہزادیاں آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی، بابا جان عید کا دن ہے، ہمیں نئے کپڑے لے کر دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا پرانے کپڑے دھو لو، ان کو پہن لو۔ کہنے لگی، نہیں بابا جان، بچیاں ضد کرتی ہیں، بچیوں سے باپ کو پیار بھی بڑا ہوتا ہے، بیٹوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہے، لیکن بیٹیاں جب کوئی سوال کریں باپ پورا نہ کر سکے تو باپ کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ تو بیٹیوں نے ضد کی، بابا جان عید کا دن ہے، نئے کپڑے لے کر دیجئے۔ فرمایا، بیٹا بابا کے پاس پیسے نہیں، پرانے کپڑے دھو لو، انہی کو پہن لو۔ تو بیٹیوں نے عرض کی، بابا جان آج ہماری سہیلیاں جب ہمیں پرانے کپڑوں میں دیکھیں گی تو ہماری سہیلیاں کہیں گی کہ امیر المومنین کی شہزادیاں ہو کر آج پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ہمارا دل غم زدہ ہو جائے گا۔ بیٹیوں نے ضد کی، آپ نے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ، کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دو۔ وہ بھی آگے رب کو ماننے والا حضور کا غلام تھا۔ عرض کی، حضور 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ مزید زندہ رہ سکیں؟ اگر یہ تنخواہ لے لی اور دنیا سے چلے گئے، کہیں یہ تنخواہ آپ کے لیے وبال نہ بن جائے۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تمہاری بڑی مہربانی، تم نے میری رہنمائی کی، اور اپنی شہزادیوں سے کہا کہ بیٹا پرانے کپڑے ہی دھو کر پہن لو، تمہارا بابا تمہیں نئے کپڑے خرید کر نہیں دے سکتا۔ یہ تھے امیر المومنین، سادہ زندگیاں بسر کرنے والے، جن کے دل میں خوف خدا تھا۔ اور آج کے حکمران ملک کو لوٹ کر رکھ دیا، عوام کی زندگیاں تنگ ہو چکی ہیں اور خود بڑے نیک بنے پھرتے ہیں۔ ہمارا ملک اسی صورت میں ترقی کرے گا جب ہمارے حکمران اپنی عیاشیاں کو ختم کریں گے۔ ان کو اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے، کوئی لاکھ دین اسلام کی دھجیاں اڑاتا پھرے، ان کو پرواہ کوئی نہیں۔ فیصل آباد میں ایک ملغونہ نے
اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی حکمران کا بیان آیا؟ کسی بھی پارٹی کے حکمران نے کوئی بیان دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ ملعونہ نے اعلان کر دیا، کسی بھی پارٹی کے حکمران کا بیان کوئی نہیں آیا، یعنی کہ ان کو اپنی عزتیں زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے ان کو کوئی سروکار۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارا ملک تباہی اور بربادی کی طرف اگر جا رہا ہے جس کے ذمہ دار ہم لوگ خود بھی ہیں۔ ہم ایسے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کو دین اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا دن خوشی کا دن ہے، اور اس دن میں ہم نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صدقہ فطر بہتر تو یہ ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہیں کیا تو وہ اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کر دے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عید سے ایک دن پہلے آپ کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ نے دیکھا تو آپ کا ہمسایہ کھڑا تھا۔ عرض کی کہ حضور میں آپ کا ہمسایہ ہوں، بڑا غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچے ضد کر رہے ہیں کہ بابا جان کل عید کا دن ہے، بابا جان ہمیں کچھ کھانے کے لیے چیزیں لا کر دیجئے، ہم نے نئے کپڑے خریدنے ہیں۔ تو حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کوئی مدد کیجیے۔ تو آپ اندر گئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ جو 25 درہم ہم لوگوں نے عید کے لیے رکھے ہوئے تھے، اگر تم کہو تو میں اس اپنے ہمسائے کی مدد کر دوں۔ تو بیوی بھی رب کو ماننے والی تھی، حضور کی غلام تھی۔ آج کل کی ہوتی ہے تو کہتی کہ 25 درہم سے تو ہمارا گزارا بڑی مشکل سے ہونا ہے، اور وہ بھی تم اٹھا کر ہمسائے کو دینے لگے ہو، تمہیں ہماری فکر ہی کوئی نہیں، ہمارا خیال ہی کوئی نہیں۔ لڑائی جھگڑا گھر میں شروع ہو جانا تھا، لیکن اس نے کہا کہ حضور آپ ان کی مدد کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ 25 درہم اٹھا کر آپ نے ہمسائے کو دے دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کی کہ حضور میں آپ کے بابا جان کا غلام تھا، میں بھاگ گیا، آج مجھے بڑی ندامت ہوئی، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، اور یہ 25 دینار میں نے کمائے ہیں یہ آپ رکھ لیجئے۔ تو آپ نے وہ 25 دینار لے لیے اور کہا کہ میں نے تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آزاد کیا، تو آزاد ہے۔ تو گھر آ کر اپنی بیوی کو وہ 25 دینار دیے اور کہا کہ دیکھو ہم نے غریب کی مدد کی، 25 درہم دیے، رب نے ہمیں 25 دینار دے دی۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے تھے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ غیب کے خزانوں سے مدد کرے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج عید کا روز ہے، ہم نے اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا ہے، غریب، مسکین، یتیموں، بیواؤں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان کا خیال رکھیں گے تو رب ذوالجلال دنیا میں بھی ہماری مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عید کا دن دین اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔